السلام علیکم ڈاکٹر خالد ظہیر. السلام علیکم ڈاکٹر عارفہ. پچھلے سال تقریباً اسی وقت جو ہے میرا انٹروڈکشن ہوا تھا ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب سے, اور پورے سال کے ہم لوگوں کی ڈسکشنز کے اندر ہم اس چیز کا احساس جو ہے ہم لوگوں کو بار بار ہوتا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک گھٹن کا ماحول پیدا ہوتا جا رہا ہے, ایک عدم برداشت ہے لوگوں کے اندر, جو ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا طریقہ ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اس کے اوپر ہم لوگوں نے تقریباً 6 سے 7 پروگرامز جو ہیں وہ ریکارڈ کروائے تھے, اور اس پروگرامز کو ریکارڈ کروانے کے بعد ہمیں اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ ہمیں ان لوگوں کی تلاش ہے, ان رہبروں کی تلاش ہے جو ہم لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے جو ہے اس راستے کو دکھا سکیں جہاں پہ روشنی ہو, انلائٹمنٹ ہو. اور اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے انتخاب کیا ہمیں ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ کا. ڈاکٹر عارفہ, آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اور آپ کا شکریہ. میں پہلے اس پروگرام کا کچھ جو سیٹ اپ ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسے کس طرح سے ہم لوگوں نے اسٹرکچر کیا ہے. بیسیکلی یہ 3 پارٹ کا پروگرام ہے جس کے اندر جو اس کا ٹاپک ہے ہماری علمی میراث اور نئی نسل کے لیے نصیحت. اس کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ ہماری علمی میراث کا. دوسرا جو ہے وہ حالات حاضرہ اور آج کل کی جو تاریخی اور گھٹن کا ماحول ہے اس کے اوپر بات کریں گے, مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آخر میں ہم لوگ ایک سولوشن بھی دیں. صرف جو ہے تنقید اور بات جو سب لوگ کرتے ہیں, مگر بیسکلی جو ہے ہم اس سولوشن کے اوپر بات کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ جو ہے کہ ایک نئی نسل کے لیے ہم لوگ کیا نصیحت کر سکتے ہیں. اس سے پہلے کہ پروگرام میں جاؤں, میں ایک بریف انٹروڈکشن کرانا چاہوں گا ڈاکٹر عارفہ سیدہ صاحبہ کا. ڈاکٹر عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ پاکستان کے ماہر تعلیم ہیں اور اردو زبان میں عصر حاضر کے چیدہ ماہرین میں شمار ہوتی ہیں. انہوں نے اپنی تعلیم لاہور کالج یونیورسٹی اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی, اور اعلیٰ تعلیم کے لیے یونیورسٹی آف ہوائی کا رخ کیا. آج کل ایف سی کالج لاہور میں تاریخ کے شعبے سے منسلک ہیں. وہ لاہور کالج یونیورسٹی میں پرنسپل کے فرائض بھی انجام دے چکی ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت لمبی لسٹ ہے انٹروڈکشن کی, اور میرے خیال میں پورا پروگرام گزر جائے گا, تو میں اس کے لیے جو ہے آپ سے معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ. اور میں جو پروگرام شروع کرنا چاہتا ہوں, اس کے علاوہ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں اس کے شروع میں تو پھر اس کو بات کروں. میں صرف آپ کا اس اعزاز کے لیے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر خالد ظہیر کے سامنے میں ان کے سوالوں کی جواب دوں. آپ میری صرف ہمت کی داد دیجیے گا. چلیے ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. پہلا سوال جو ہم اس ایپیسوڈ میں جو ہے جو بیسیکلی ہماری علمی میراث میں ہے, کہ آپ سے میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کی تعریف کیا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے اور بہت مشکل سوال ہے. تعلیم میرے نزدیک تعریف یہ ہے کہ تعلیم زندگی کو سمجھنے کے لیے سفر کی پہلی منزل ہے, یا پہلا قدم کہنا چاہیے. اور تعلیم کی منزل علم ہوتی ہے, جو کہ جس میں اور بھی بہت کچھ شامل ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری نسل جو تقریباً قبل از مسیح کی زمانے سے ہے, اس کی جب تعلیم ہو رہی تھی تو اس میں ایک لفظ لازماً جڑا ہوا تھا جو میں ہمیشہ کہتی ہوں, تربیت. تعلیم کو کوئی چیز جو بامانی بناتی ہے وہ تربیت ہے, اور تربیت ہی سے اخلاق ذہنی اور اخلاق زندگی ترتیب پاتے ہیں. اگر تعلیم ہمیں راستہ دکھانا چاہتی ہے تو اخلاق ذہنی جسے میں کہہ رہی ہوں, وہ دوسرے معنی میں اسے تہذیب کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہوں. اگر تعلیم مہذب رویوں کی طرف آمادہ نہیں کرتی تو وہ تعلیم صرف ہنر رہ جاتی, صرف زندگی کے لیے روزگار ڈھونڈنے کا بہانہ ہو جاتی ہے, وسیلہ ہو جاتی ہے. تعلیم کا کام تو یہ ہے کہ زندگی کے کانٹے چنے, اور جب اس میں ہاتھ زخمی ہو جائیں گے تو پھر اس سفر میں کہیں علم کی منزل نظر آئے گی. علم وہ جگہ ہے جہاں آپ معنی کی پرتیں کھولتے ہیں, معنی کی تہوں کو جانتے ہیں. مگر مجھے چونکہ صرف تعلیم پہ بات کرنی ہے تو میں اس کو اتنا ہی کہہ سکوں گی, ایک سفر کا آغاز ہے آگہی کا, اور آگہی کے اس سفر میں جو چیز روشنی دیتی ہے وہ تربیت ہے. اور تربیت دراصل ہمارے لیے تہذیب کے جو
معیار ہیں ان کو قائم کرتی ہے کہ کیا چیز تہذیب میں شامل ہوگی اور کیا چیز تہذیب میں شامل نہیں. گفتگو میں اور برتاؤ میں تکلف کا نام تہذیب نہیں ہے. گفتگو میں اور رویوں میں اور برتاؤ میں ایک تمیز، ایک اخلاق کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنا تہذیب ہے. فی الحال اتنا ہی عرض کر سکوں گی کیونکہ آج کی گفتگو آپ کی اسی لفظ کے گرد گھومتی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ دوبارہ پھر آئے گا. تو تعلیم میں جو آپ نے ابھی جو ہے عرض کیا کہ تعلیم اور آج کل جو ہے ایجوکیشن جو ہے، اور یہ پھر بات پھر سے ہوگی، اس میں آپ نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت منسلک تھی. تو آج کے جو نصاب ہے، تعلیمی نصاب، اس میں تربیت کا جو ہے منسلک نہیں ہے، کیا فقدان ہے؟ نہیں. ہم تربیت کے پردے، جسے ہم تربیت سمجھتے ہیں، وہ ہم صرف اطلاع کا ہجوم پڑھنے والوں کے ذہن میں لا کے کھڑا کرتے ہیں. تعلیم کا کام اطلاع دینا نہیں ہے. تعلیم کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو باخبر، باشعور کر سکے، وہ احساس دلا سکے. اور جو میں نے پہلے عرض کیا، میں معافی چاہتی ہوں، کوئی بات نہیں. یہ جواب غزل اس وقت میری زندگی کا حصہ ہے. دیکھیے، تعلیم ایک سمجھ لیجیے لفظ ہے، اور تربیت اس لفظ کے معنی سمجھ کے اس کو اپنے اندر جذب کر کے اپنے برتاؤ میں، اپنے رویوں میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اظہار میں لانے کی معنی. اب ہم اتنا وقت نہیں دیتے، ہم تو ڈگری اور گریڈ کے چکر میں ہیں. گریڈ اچھا ہونا چاہیے، اس کی بنیاد چاہے کیسی کیوں نہ. تربیت بنیاد بناتی ہے، اور جو بے بنیاد یا کج بنیاد پہ معاشرے کھڑے ہوتے ہیں، ان کا وہی حال ہوتا ہے جو ہمارا حال ہے کہ سچ بولنے والوں کو سانس لینا مشکل ہو جائے. مگر تعلیم کی ذمہ داری جو ہے، کیا وہ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے اوپر ہے، تعلیم اور تربیت کی پھر، یا تربیت تو گھر سے شروع ہوتی ہے نا؟ میں آپ سے ایک قدم آگے جاؤں گی. صرف گھر سے شروع نہیں ہوتی، معاشرے سے شروع ہوتی ہے. جی، کیونکہ وہ گھر اسی معاشرے میں ہوتا ہے، اور جن چیزوں کی فضیلت اور ترجیحات معاشرہ دیتا ہے، گھر بھی اسے اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور درسگاہیں بھی اس کا خیال کرتی ہیں. درسگاہ کا ذکر اس لیے بار بار آتا ہے کہ اب ہم نے عجب کمال کیا ہے. آپ کا کہیں اگلا سوال ہے، مگر اس کے لیے اشارتاً یہ کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے تعلیم کی قیمت لگا دی ہے. جی، تعلیم کی قیمت نہیں ہوتی، اور وہ میں پھر عرض کروں گی کہ وہ کس لحاظ سے لگائی جاتی. آپ نے بجا کہا، گھر تربیت کرتا ہے اور گھر کی تربیت معاشرے کے ماحول سے ہوتی ہے. میں آپ کے سامنے بڑے اعتماد سے یہ اعتراف کروں گی کہ اس شہر لاہور میں پلی بڑھی، تو میری تربیت صرف میرے گھر نے نہیں کی، میری درسگاہ نے نہیں کی. میں خوش نصیب ہوں کہ اس وقت درسگاہیں بھی تربیت کرتی تھیں. اور تربیت ذہنی سب سے مشکل کام ہے کہ آپ کے اندر سے جمود کو اور ایک سختی کے تصور کو مٹایا جائے. تعلیم تو یہ سکھانا چاہیے کہ کیا چھوڑ دینے کے قابل اور کیا قبول کر لینے کے قابل. جب تک یہ تمیز، یہ امتیاز نہیں آتا، درسگاہ کا کام پورا نہیں ہوتا. لیکن اب درسگاہیں صرف کلیے پڑھاتی ہیں اور اس کی ایک چھوٹی سی تعریف بتا دیتی. یہ کام نہیں ہے. ذہن کو آمادہ کرنا ہے علم کی تلاش کے لیے. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ کام ہم نے چھوڑ دیا. اب ہمارے ہاں ترجیح یہ ہے کہ آپ کو اس تعلیم کے بدلے مبلغ کے بچے کتنے ملیں گے. تو زندگی تعلیم کی بجائے
مملک کے بچوں کی تلاش میں گزرتی ہے، اور ہم وہ پڑھنا چاہتے ہیں جو کبھی کبھی ہمارا پڑھنے کو جی نہیں چاہتا، جی لیکن ہنر کے طور پہ پڑھتے ہیں کیونکہ اس کی قیمت بازار میں اچھی لگتی ہے۔ اب یہ معاملہ بہت الجھا ہوا معاملہ ہے۔ ذمہ داری اگر ذمہ داری ہے کسی معاشرے میں تو کسی ایک فرد کی یا کسی گروہ کی نہیں ہوتی۔ جو شخص بھی جہاں ہے اور اس کے ذمہ جو بھی کام ہے، اگر وہ اس کو نیک نیتی سے نہیں کرتا اور اس میں اس کی بدنفسی شامل ہو جاتی تو اچھا کام بھی برا ہو جاتا۔ ڈاکٹر صاحب اسی میں اصل میں بات سے بات نکلتی ہے کوئکلی آپ سے۔ ڈاکٹر ایمبیسڈر اکبر صاحب جو ہیں انہوں نے ریسنٹلی کووڈ کے دوران ایک کتاب لکھی ہے دا فلائنگ مین کے نام سے، انہوں نے شیئر کی تھی، میں نے پڑھی ہے اس کتاب کے اندر، اور انہوں نے آف کورس جو ہے ہمارے جید علماء جو تھے پرانے اور ان پہ جو فلاسفرز تھے اور فلاسفی کی ڈیفینیشن دے کے انہوں نے ان کے بارے میں لکھا تھا کہ فلاسفی از بیسیکلی دا لو آف وزڈم۔ اور جن لوگوں کا انہوں نے وہاں پہ ذکر کیا تھا، آپ کی بات سے نکالتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں کہ چاہے وہ ابن سینا ہوں یا ابن رازی ہوں، ایک وقت کے اندر وہ میتھمیٹیشین بھی تھے، وہ اسٹرانومرز بھی تھے، وہ فزسسٹ بھی تھے، وہ طب بھی جانتے تھے۔ یہ کس انسانی دماغ کیا آج بھی وہ سب کچھ سمجھ سکتا ہے جو پرانے جو ہے حکماں جو ہے اس کے اوپر وہ اس طرح سے اتھارٹی ہو جاتے تھے؟ کیوں نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اب تجربے کے اور تدریس کے دونوں کے امکانات بڑھ گئے۔ آج آپ کہیں بیٹھے ہیں اور میں کہیں، ہم آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کم از کم یہ سہولت تو تھی ہی نہیں۔ برسوں لگ جاتے تھے جب وہ ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات، اپنے ذہن کی کوئی اگر ان کی اختراع ہے تو اس میں دوسرے کو شریک کر سکتے تھے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک انسانی ذہن میں بڑی خوبی ہے، آپ اسے جتنا چاہیں سکیڑنا چاہیں سکیڑ لیں، اور آپ اس کو جتنا پھیلانا چاہیں پھیلا دیں، اور پھیلتا ہے مطالعے کی وسعت سے، اور اس وسعت سے کہ پڑھنے والا اور پڑھانے والا دونوں کس قدر اپنے اندر برداشت رکھتے ہیں۔ ایک ایسا سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے جو پڑھے لکھے آدمی کے سامنے بے معنی سوال ہو، لیکن پوچھنے والے کے لیے وہ بے معنی سوال نہیں ہے، اس نے تو کچھ سوچ کے پوچھا ہے، تو اس کا جواب دینا چاہیے، اس کی تشفی کرنا چاہیے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو جن بڑے ناموں کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے ایک ہی بات سکھائی تھی کہ جب تک سوال نہیں کرو گے جواب نہیں ملے گا۔ میں جس معاشرے میں ہوں وہاں سوال کرنا حرام ہے، جو کہہ دیا گیا بس وہی ہے حرف آخر۔ اور کوئی بھی شخص دنیا میں چاہے کتنا بڑا صاحب علم ہو یا صاحب اختیار ہو، جب یہ سوچنے لگتا ہے کہ میرا کہا ہوا حرف آخر ہے تو وہاں تعلیم اور علم دونوں اسی وقت مر جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اسی میں جو ہے میرا اس کڑی ہے دوسرا سوال یہ ہے صاحبہ کہ علم، حکمت اور تعلیم میں فرق کیا ہے؟ اگر یہ تین آپ ورڈز لیجیے آپ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سوال ہے تو ہمارے پاس وقت محدود ہے، سوال تو مجھے پتا ہے بہت نہیں، میں ایک تعلیم کی بات میں کر چکی، علم کی میں منزل کی بات کروں۔ علم معنی سمجھنے کا نام ہے، معنی کی جتنی تہیں ہو سکتی ہیں وہ تہیں دیکھنا چاہیے۔ اور ایک بہت عجیب بات ہے علم میں کہ علم اپنے ماحول سے بھی بہت اثر لیتا ہے۔ اگر وہ اس ماحول کو نہیں دیکھتا، نہیں پرکھتا، نہیں تسلیم کرتا، نہیں جائزہ لیتا تو وہ بھی علم نہیں رہے گا۔ جس علم کا اپنے ماحول سے، ذہنی ماحول ہو، تہذیبی ماحول ہو، معاشرتی ماحول ہو، اس ماحول کا احاطہ کرنا علم کا کام۔ اور حکمت تو کیا بات ہے، حکمت اگر علم صرف جاننے کا نام ہے تو حکمت اس سے ایک درجہ اوپر جاتی ہے، وہ اس کو فلسفے میں ڈھونڈتی ہے۔
یعنی ایک بالکل اگر آپ انگریزی کا لفظ استعمال کرنے کی اجازت دے دیں جو مجھے اچھا نہیں لگتا، ایک بالکل مجرد چیز کو، ایبسٹریکٹ کو، ایک بالکل مجرد خیال کو مجسم کر کے دیکھنا چاہتا ہے، یہ حکمت ہے. اور حکمت الہی کہ وہ چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. انسان کے اختیار میں یہ ہے کہ جو اس کی دنیا کا امکان ہے چھپی ہوئی چیزوں کو جاننے کا، ان کو جاننے کی کوشش کرے. اور خاص طور پر میں یہاں پھر یہ بات کروں گی کہ جب تک رویے تعلیم سے علم کی طرف اور علم سے حکمت پھر ان لوگوں کی ہوگی جنہیں میں آپ کسی معاشرے اور کسی قوم کی رہنما کہیں گے، جو معنی سمجھتے ہیں، معنی کی پرت اپنے علم اپنے تجربے کے مطابق کھول سکتے ہیں. تو تعلیم سفر ہے، علم منزل ہے، اور حکمت کو میں کہوں گی مرتبہ ہے. شکریہ، جواب ہے. خالد صاحب، میں جو ہے سوال آپ کی طرف کرتا ہوں کہ جو ہے نا آپ پلیز. جی آپ کو سوال. ڈاکٹر صاحبہ، آپ نے بڑی اہم بات کی کہ علم کے فروغ میں معاشرے کا بڑا اہم کردار ہے، اور معاشرہ بھرپور طریقے سے اثر انداز ہوتا ہے تعلیم کے، کسی بھی فرد کے تعلیم کے سفر میں. آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے ذہن میں وہ کون سے ایسے اوصاف ہیں کسی معاشرے کے جس کے ہونے کے نتیجے میں وہ معاشرہ دوسرے معاشروں کے مقابلے میں اپنے افراد کو علم میں ممتاز کرتا ہے؟ کیونکہ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض معاشرے تعلیم کے لحاظ سے بہت سازگار ماحول رکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ ان میں سے نہیں ہے. تو آپ کچھ اوصاف نمایاں بیان فرمائیں گی کہ جن سے کہ یہ معلوم ہو کہ اگر ہم چاہیں اپنے معاشرے کی. جی فرمائیے. میں جو کچھ ایک زندگی گزاری ہے، اور مجھے یہ کہہ کے خوشی ہوگی کہ میں نے تقلید کی زندگی نہیں گزاری. مجھے وہ ماحول میسر ہوا جہاں میں سوچ سکتی تھی، اور جو سوچ سکتی تھی وہ کہہ بھی سکتی تھی. اور میرا سوچنا اور میرا کہنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. اس معاشرے کا میرے خیال اور میرے اظہار دونوں کا برداشت کر لینا سب سے بڑی بات تھی. جو میرے نزدیک انسانی زندگی کا جوہر یہ ہے کہ وہ ذرا سا ٹھہرنا سیکھ سکے. اس ٹھہراؤ میں ایک لطف یہ ہوتا ہے کہ آپ بھی اپنی بات کو دوبارہ سوچ سکتے ہیں، اور سننے والا بھی آپ کی بات کو اس پس منظر میں سمجھ سکتا ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں. اگر کسی معاشرے سے، جیسا کہ اب ہمارے یہاں ہو رہا ہے، برداشت ختم ہو جاتی ہے تو اس سے یہ توقع رکھنا کہ وہ علم کی وسعت میں علم کی وسعت میں کوئی کام کر سکیں گے، وہ نہیں کر سکیں گے. وہ معاشرہ ایک بہت اچھے ڈگری یافتہ ہنرمند پیدا کر دے گا جو کوئی ایک کام، مخصوص کام بہت اچھی طرح کر سکیں گے. ایک بات تو جس کو اگر میں برداشت نہ کہوں تو ایک بڑا لفظ بھی اس کے لیے استعمال کر سکتی ہوں، وہ صبر ہے. اور آپ دیکھیے کہ جس دین کے میں ماننے والوں میں سے ہوں، اس نے سب سے پہلا سبق صبر کا سکھایا، کیونکہ بے صبری ہم سے جتنی زیادتی اور جتنی حماقتیں کرواتی ہے، وہ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ اگر ہم ذرا سی دیر کو ٹھہر جائیں تو اس زیادتی اور اس حماقت سے بچ سکتے ہیں. جو معاشرہ زیادتی اور حماقت سے بچ سکے گا وہی علم کی پشت پناہی کر سکے گا. علم اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو سوال آپ نے مجھ سے پوچھا ہے میں وہی جواب دوں جو آپ کے ذہن میں ہے. یہ علم نہ ہوا، یہ علم نہ ہوا. علم تو یہ ہوگا کہ آپ وہ سننے کی اپنے آپ کو مہلت دے لیجئے جس سے آپ کو اختلاف ہو، جس میں آپ نقص دیکھتے ہو، جس میں آپ کو کمی نظر آتی ہو، مگر پھر بھی آپ اس بات کو سننے کے لیے تیار ہو. میرا سوال سن کے آپ مجھے حوصلہ دیں گے، اور آپ کا جواب سن کے مجھے یقین ملے گا. تو اگر صبر ہو، حوصلہ ہو اور یقین ہو
تو علم کا ماحول تو ہو جائے گا. بہت خوب. ڈاکٹر صاحبہ، یہ آپ نے جو جواب دیا ہے گویا کہ یہ میرے دل کی بات ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آپ بھی میری اس بات کی تائید کریں گے کہ اللہ کے کلام نے، قرآن مجید نے جہاں ایک جانب صبر کی تلقین کی ہے تو دوسری جانب غور و فکر اور تدبر کی تلقین کی ہے. اور میں گزارش کروں کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کا کلام اس وقت انسان کے سامنے نمایاں ہو کر آئے گا جب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ تضادات سے پاک ہے. اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان اس پر تدبر کرے، غور و فکر کرے، گویا کہ تنقیدی انداز میں اس کو پڑھے. میرا تمہید باندھ کر جو میں سوال کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ سب ہمارے سامنے ہے، اس کے باوجود ہمارے ہاں عدم برداشت ہے جو علم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں ہوا ایسا؟ آپ کے سامنے سچ بولا جا سکتا، اس لیے جسارت کرتی ہوں. میری جو سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چاہے دنیا کا کوئی فلسفہ ہے یا دنیا کا کوئی مذہب ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں صاحبان علم اور صاحبان فکر نے جو بات کہی ہے وہ ہم سے یہ کہا ہے کہ زندگی کے معنی شریک ہونے کے، تنہا زندگی کا کوئی تصور نہیں. اسی لیے رشتوں کی حرمت ہوئی، اسی لیے تعلقات کی اہمیت ہوئی. وہ تعلقات قلبی ہوں، سببی ہوں، مال و دنیا کے ہوں، کچھ بھی ہوں، لیکن ان کے اندر بھی ایک عزت کا تصور. اب اگر بتائیے کہ معاشرتی زندگی میں ہم تنہا ہونا چاہیں اور سوچیں جو کچھ مل رہا ہے وہ مجھے ملے، اور ہم سوچیں کہ ہم اس بات میں ممتاز ہو جائیں کہ ہمارے پاس دوسروں سے زیادہ کیا کیا کچھ ہے. جب ہم باہر کا مال جمع کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، تو اندر کی دنیا کو ویران کرتے ہیں. ایک جو قرآن کا کیسا، جو آپ کے سامنے یہ نام لینا بھی میری گستاخی ہے، کیا اچھا سبق ہے میرے جیسے بے علموں کے لیے کہ اس دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے ایک راستہ چاہیے، مذہب، ایک اصول چاہیے، دین. اور وہ اصول ہیں جو اندر کی دنیا کو روشن اور آباد رکھتے. اگر ہم صرف انفرادی سطح پر، صرف انفرادی طور پر اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، صرف انفرادی طور پر اپنی آسائشیں اکٹھی کرنے کے لیے جئیں گے، اور جو ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں، اسلام نے بے حد زور دیا ہے اسلامی معاشرتی ذمہ داریوں. آپ کی زندگی کے کوئی معنی نہیں ہے اگر اس معاشرے نے آپ کے لیے جو ذمہ داری رکھی ہے وہ آپ پوری نہیں کرتے. تو اگر صرف نفس کے ذائقوں کے لیے زندگی گزاری جائے گی تو وہاں علم کی کتنی گنجائش ہوگی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. وہاں تعلیم، جیسا میں نے پہلے عرض کیا، ہنر ہو جائے گی. زندگی کا لطف اس میں ہے کہ، اور اسلام نے اس میں بڑی گنجائش دی. آپ کی زندگی فراوانی میں گزرتی ہے، ضرور گزاریے. خوشحالی میں گزرتی ہے، ضرور گزاریے. آسائش میں گزرتی ہے، ضرور گزاریے. مگر اس آسائش میں آپ کے پاس اس بات کی برداشت کی کیفیت ہو کہ جو آپ سے کم ہے مال و منال میں، وہ انسان ہونے کی حیثیت سے آپ سے کم نہیں ہے، اس کی عزت و حرمت اتنی ہے. تو جو آگے بڑھانے کی چیزیں ہیں اگر ان کی بنیاد عزت و حرمت پر نہیں ہوگی تو وہ کیسے بڑھیں گی؟ یہ میرے ذہن میں بہت الجھن ہے. اس کے اوپر
آخری چند منٹ میں ڈاکٹر صاحبہ جو ڈاکٹر صاحب نے سوال کیا ہے اس میں ایک پوائنٹ جو رہ گیا ہے میرے پاس، اگین اردو کے اس کا لفظ نہیں ہے میرے پاس، کہ وہ نہیں آپ انگریزی بول ٹپنگ پوائنٹ وہ کیا تھا ہمارے معاشرے میں، کہ جہاں پہ ہم ایک اس ماحول میں جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جہاں پہ آپ کے پاس سوال پوچھنے کی اجازت تھی، سوچنے کی اجازت تھی، اور ایک وہ پوائنٹ آیا ہے جہاں پہ آپ جو ہیں اپنی مرضی سے سوچ بھی نہیں سکتے، وہ ٹپنگ پوائنٹ کب آیا تھا آپ کے خیال میں؟ میرے نزدیک تو میرے محبوب کے وقت آیا تھا، ٹھیک، جب انہوں نے زندگی کو خانوں میں تقسیم کر دیا. اس سے پہلے ہم غریب تھے، گناہگار تھے، معمولی لوگ تھے، مگر ہماری زندگی اتنی خانوں میں بٹی ہوئی نہیں تھی جتنی اب ہم نے دیواریں بنائی. وہ ٹپنگ پوائنٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں وہ اس وقت آتا ہے جب ہم آپس کے رابطے قائم کرنا بھول جاتے ہیں اور اپنے لیے جزیروں میں زندہ رہنا شروع کرتے ہیں. آپ کے محبوب کا نام آئے گا سامنے ہمارے؟ میں بڑے شوق سے ان کا نام بتاؤں گی، آخر میرے محبوب ہے جناب جنرل محمد ضیاء الحق صاحب، جو بعد میں صدر جنرل ضیاء الحق صاحب ہو گئے. ہمارے یہاں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیے جس معاشرے میں، یہ میں شاید قاضی صاحب کے سوال کا بھی جواب دے سکوں، جس معاشرے میں یہ دستور ہو کہ اگر آپ اپنی مرضی سے انتخاب کرا سکیں تو ایک منفی چیز مثبت ہو جاتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح، ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر خالد ظہیر، بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اس سیشن کا. اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم. وعلیکم السلام.